جو بندہ ملک کے حق میں بات کرے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حمایتی لگتا ہے۔ اس سوچ کے پیچھے جو بنیادی بات ہے وہ وہی ہے کہ جناب آپ اپنے حکمرانوں کو امریکہ کا ایجنٹ سمجھیں، آپ اپنی فوج کو بھی امریکی فوج سمجھیں، اور یہ ملک چونکہ ان کا ہے، جب آپ ملک کے حق میں بات کرتے ہیں تو گویا ان کے حق میں بات کرتے ہیں، یعنی اگر آپ پوری ایکویشن بنائیں تو وہ یہ بنتی ہے۔ آپ اسے ایک مسلمانوں کا ملک سمجھتے ہیں، اس کے حکمرانوں کو نالائق سمجھتے ہیں، ناسمجھ سمجھتے ہیں، بعض اعتبار سے کمپرومائز سمجھتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن بہرحال پاکستان کا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ خود آپ کو بھی پاکستان کا خیر خواہ بھی ہونا چاہیے اور دینی اعتبار سے ہر کسی کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ الدین و النصیحہ۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جس نے سیاست کرنی ہے اسے ایشو چاہیے ہوتا ہے حکمرانوں کے خلاف، جس نے دین کی بات کرنی ہوتی ہے اسے ایشو نہیں چاہیے ہوتا، اس نے حق بات کرنی ہوتی ہے اور خیر خواہی کے ساتھ۔ یہ تمہارا نقصان ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ میں اپنی ارج ٹو ڈومینیٹ تمہارے اوپر اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے یا اپنی فن خوانی ثابت کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ تو فرعون کہے گا کہ یہ ہمیں زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو خود جانے کی درخواست کی تھی، یار ہمیں جانے دو، ہم نے حکمرانوں سے حکومت چھیننی ہے کیا؟ ہمارا تو یہ منصوبہ نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں حکمران نیک ہو جائیں۔ یہ ہمارا فرق ہے اس وقت، جو سیاسی سوچ رکھنے والا آدمی ہے یا جو تخریبی سوچ رکھنے والا ہے، یہ بھی دو مختلف لوگ ہیں۔ ہر سیاستدان وہ ایشو اورینٹڈ ہوتا ہے، بلکہ میں اسے پولیٹیکل اینیمل کہتا ہوں۔ جیسے اینیمل کی انسٹنکٹ ہوتی ہے نا جب وہ ہڈی دیکھتا ہے، تو اس طرح جب یہ ایشو دیکھتے ہیں تو یہ خیر شر بھول جاتے ہیں، انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے ایشو کو، تو ہم وہ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے مسلمانوں کی خیر خواہی۔ تو جب آپ فساد کریٹ کر دیتے ہیں، کوئی بھی فساد ہو، آرڈر ختم ہو جاتا ہے، کفر کا آرڈر یہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد جب طوائف الملوکی یا انارکی آتی ہے تو پھر نہ کسی کی عزت محفوظ رہتی ہے، نہ کسی کا مال محفوظ رہتا ہے، پھر ہر شے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ پرویز مشرف سے پہلے کے دور کو دیکھیں، ہمارا مورال بہت آئی۔ یہ 9/11 کے بعد، پرویز مشرف کے دور کے بعد اس ملک میں ہر سطح پہ ڈی مورلائز کیا گیا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں جی، آپ اور کچھ نہیں کرتے تو موتم بن عدی جتنی تو ان کو بکت دے دیں، وہ مشرک تھا، چلے کلمہ گو مسلمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ مقام دیا کیونکہ اس نے پناہ دی تھی نا، کہ بدر کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا تو میں یہ 70 قیدیوں کو بغیر جزیہ کے چھوڑ دیتا۔ نا مجھے بتائیں، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے دلوں میں، یہ جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کی عزتوں کو بچایا ہے، ان کے بارے میں کوئی ایسے جذبات ہیں؟